الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس کو عیب بتا سکتے ہیں؟ یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 230 تا 243 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطا یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کس کو عیب بتا سکتے ہیں پڑھ یا سن لے، اسے اپنی زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنتوں بھرے اجتماع میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ الکریم سنتوں بھرے اجتماع میں مانگی جانے والی دعائیں ضرور رنگ لاتی ہیں، کیونکہ وہاں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے۔ جب نیک بندوں کے تذکروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جہاں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا وہاں رحمتیں کیوں نازل نہ ہوں گی، اور جہاں چھما چھم رحمتیں برس رہی ہوں وہاں دعائیں کیوں قبول نہ ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے۔ میراث جلد 3 صفحہ 305 پر ہے۔ سکینہ سے مراد یا تو خاص ملائکہ ہے یا دل کا نور یا دلی چین و سکون ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟
اللہ اور حق ہو کی ضربیں لگانا بے شک ذکر ہے، تاہم تلاوت قرآن، حمد و ثنا، مناجات و دعا، درود و سلام، نعت و منقبت، خطبہ، درس، سنت و ورا بیان وغیرہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ یقیناً دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماعات بھی ذکر کے حلقے ہیں۔ سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جنوں انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو، بندے وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو، اللہ 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 اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پوری قوم کی غیبت کا مسئلہ، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب دار شریعت 312 صفحات، حصہ 16 صفحہ 173 پر ہے۔ کسی بستی یا شہر والوں کی برائی کی، مثلا یہ کہا کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں، یہ غیبت نہیں، کیونکہ ایسے کلام کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہاں کے سب ہی لوگ ایسے ہیں، بلکہ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں، اور جن بعض کو کہا گیا وہ معلوم یعنی پرٹیکولر نہیں۔ غیبت اس صورت میں ہوتی ہے جب معین و معلوم یعنی جو پہچانے جا سکیں ایسے اشخاص کی برائی ذکر کی جائے، اور اگر اس کا مقصود وہاں کے تمام لوگوں کی برائی کرنا ہے تو یہ غیبت ہے۔ لنگڑے کی نقالی، کسی لنگڑے کی نقالی میں لنگڑا کر چلنا، نیز کسی مخصوص مسلمان کی کسی بھی خامی کی نقل اتارنا غیبت ہے، بلکہ زبان سے غیبت کرنے سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ نقل کرنے میں پوری تصویر کشی اور بات کو سمجھانا پایا جاتا ہے، جبکہ کہنے میں وہ بات نہیں ہوتی۔ نام لیے بغیر غیبت کرنا، نام لیے بغیر غیبت کرنا گناہ نہیں، ہاں اگر نام تو نہ لیا مگر جس کو کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اب غیبت ہے۔ منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، غیبت کرنے والے کا یہ سمجھنا یا کہنا کہ میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، اس کو غیبت کے گناہ سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ غیبت کے حرام ہونے کی اصل وجہ ایذائے مسلم ہے، اور منہ پر کہنے سے اس کا دل زیادہ دکھے گا، تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہوا۔ جس کی برائی کی گئی وہ ہنسنے لگا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ اپنی برائی سن کر جھوم اٹھا ہے۔ فطرتاً عام آدمی اپنی تعریف سن کر ہی خوش ہوتا ہے، اپنی مذمت سن کر کوئی خوش نہیں ہوتا، لہذا اپنی مذمت سن کر ہنسنا یہ کھسیانی ہنسی ہوتی ہے کہ آدمی مربت میں یا اپنی جھیپ مٹانے کے لیے ایسے موقع پر ہنستا ہے، حالانکہ اندرونی طور پر اس کا دل جل رہا ہوتا ہے۔ بند الفاظ میں غیبت، تعریض یعنی بند الفاظ میں بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی کی برائی کا تذکرہ ہوا تو کہا الحمدللہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ غیبت ہے، کیونکہ یہ بھی برائی کرنے کا ہی ایک انداز ہے، اس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ وہ ایسا ہے۔ کچھ کہوں گا تو غیبت ہو جائے گی، کسی مسلمان کے بارے میں بات چلی تو کہا چھوڑو یار میں اس کو جانتا ہوں، اگر کچھ کہوں گا تو غیبت ہو جائے گی۔ ایسا کہنے والا غیبت کر چکا کہ اس نے اس انداز میں اس کی برائی کر ڈالی۔ اس طرح کی غیبت پر مبنی مزید 14 جملے، بس جی اللہ معاف کرے، اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، بس بھائی کیا کہوں، اس کے لیے تو دعا ہی کی جا سکتی ہے، یار اس کو سمجھانا اپنے بس کی بات نہیں، جب اس کی سوئی اٹکتی ہے تو پھر کسی کی نہیں سنتا۔ آج کل اس کی گھومی ہوئی ہے، بھائی میں تو اس سے باز آیا، میری سنتا ہی کب ہے، جب مطلب ہوتا ہے تو ہاں جی کرتا ہے، اس کے بعد لفٹ بھی نہیں کراتا۔ اچھا دروازے پر فلاں کھڑا ہوا ہے، اس کا کوئی مطلب پڑا ہوگا، اس سے جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی مگر وہ تو بالکل ہی چپک گیا تھا، میں نے تو اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یار وہ کہاں کسی کو گھاس ڈالتا ہے، اف وہ منوس کہاں آ گیا، وہ تو نادان دوست نکلا،
اس کا کام نہیں، وہ تو سیدھا آدمی ہے۔ عموماً سیدھا آدمی کہہ کر بے وقوف یا نادان یا کم عقل مراد لیتے ہیں۔ کیسا میٹھا میٹھا بن رہا تھا۔ عیب پوشی کے لیے جھوٹ جائز ہونے کی ایک صورت۔ غیبت میں ایک بہت بڑی آفت یہ بھی ہے کہ جب ایک فرد کی غیبت دوسرے کے سامنے کی جاتی ہے تو بعض اوقات وہ ایک فرد دوسرے کی نظر سے گر جاتا ہے، اور شریعت کو یہ قطعاً ناگوار ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نظروں میں ذلیل و خوار یعنی ڈی گریڈ ہو۔ حتیٰ کہ مسلمان کی عزت بچانے کی نیت سے بعض صورت میں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی شریعت میں نہایت ہی اہمیت ہے۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت 312 صفحات حصہ 16 صفحہ 161 پر ہے۔ کسی نے چھپ کر بے حیائی کا کام کیا ہے، اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے یہ کام کیا، وہ انکار کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے کام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ دوسرا گناہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اپنے مسلم بھائی کے بھید پر مطلع ہو تو اس کے بیان کرنے سے بھی انکار کر سکتا ہے۔ شرف حج کا دے دے چلے قافلہ پھر، میرا کاش سوئے حرم یا الہی، دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے نبی کا حرم یا الہی۔ خود کو ذلت پر پیش کرنا جائز نہیں۔ مسلمان کی عزت کی بہت اہمیت ہے، خود اپنے ہاتھوں اپنی عزت خراب کرنے کی بھی شرعاً ممانعت ہے، لہذا ایسے ملکی قوانین پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے جو کہ قرآن و سنت سے نہ ٹکراتے ہوں اور ان پر عمل نہ کرنے میں ذلت و معصیت کا خطرہ ہو۔ مثلا ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر اسکوٹر، کار وغیرہ چلانے کی اجازت نہیں، کیونکہ چلائی اور پکڑا گیا تو بے عزتی کے ساتھ ساتھ جھوٹ، رشوت اور وعدہ خلافی وغیرہ گناہوں میں پڑنے کا کبھی امکان موجود ہے۔ لہذا کئی گناہوں جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہی بنوا لیا جائے اور گاڑی چلاتے وقت لازماً اپنے ساتھ رکھا جائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 183 پر فرماتے ہیں، محض بلا وجہ شرعی بلکہ برخلاف وجہ شرعی ایک گناہ پر اصرار کے لیے اپنے نفس کو سزا و ذلت پر پیش کیا، اور یہ بھی بحکم حدیث حرام ہے۔ جلد 29 صفحہ 93-94 پر فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، جو شخص بغیر کسی مجبوری کے اپنے آپ کو بخوشی ذلت پر پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہرحال اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ نا تواں پر کرم یا الہی، صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا، ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعا کے لیے درخواست دینے کا طریقہ۔ بعض لوگ جب کسی کو دعا کے لیے مکتوبات یا رکعات بھجواتے ہیں تو ان میں معاذ اللہ اپنی گندی حرکات کے انکشافات کرتے، بلکہ اپنی ماں بہنوں تک کے لیے حیا سوز باتیں لکھنے سے باز نہیں رہتے۔ مثلا میری ماں یا بہن یا بیٹی یا بہو یا بیوی کے پرائے آدمی سے ناجائز تعلقات ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اسلامی بہنیں بھی احتیاط نہیں کرتی، ان کو اس امر کا قطعاً احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری تحریر نہ جانے کون کون پڑھتا ہوگا اور اس پڑھنے والے کو کیسے کیسے وساوس آتے ہوں گے۔ کوئی لکھتی ہے، میرا شوہر یا باپ کماتا نہیں، بس سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور گھر میں جھگڑے کرتا رہتا ہے، ساس یا نند ظلم کرتی ہے، میرا بھائی جواری ہے، میری بہن
کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، میرا بھائی کسی لڑکی کے چکر میں ہے، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میری بیٹی فیشن کر کے بے پردہ گھومتی ہے وغیرہ۔ دعا کا کہنے کے لیے یہ تفصیلات بیان کرنے کے بجائے مبہم یعنی بند الفاظ میں بات کرنی مناسب ہے۔ مثلا بیٹا یا بھائی یا شوہر شراب یا جوئے کی برائی میں مبتلا ہے تو اس برائی کی اور برائی کرنے والے کی نشاندہی کیے بغیر ان الفاظ میں دعا کروا سکتے ہیں۔ میرے قریبی عزیز بعض بری عادتوں میں گرفتار ہیں، ان کی اصلاح کے لیے دعا کر دیجئے۔ یوں ہی بہن یا بیٹی بھاگ گئی یا کسی لڑکے کے چکر میں پڑ گئی تو ان الفاظ میں دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ میری ایک رشتہ دار کسی ناقابل بیان برائی میں پڑ گئی ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ ان الفاظ سے دعا کروانے میں فائدہ یہ ہے کہ چونکہ فرد معین یعنی پرٹیکولر نہ ہو، لہذا غیبت کا امکان اصلاً بالکل ہی ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ مخصوص برائی اور خلاف حیا الفاظ کے بیان سے بھی بچت ہو گئی۔ ہاں، اگر کسی نے دعا کروانے کی نیت سے اپنی یا کسی مخصوص فرد کی خامی یا عیب کسی کے آگے بیان کر دیا تو یہ گناہ بھری غیبت نہیں، گناہ بھری غیبت اسی صورت میں ہوگی جبکہ کسی معین و معلوم فرد کی خامی محض اس کی برائی کرنے کی نیت سے بیان کی جائے۔ طبیب کو عیوب بیان کرنے کا طریقہ۔ طبیب یا عامل کو بنیت حصول علاج عیوب بتانے میں حرج نہیں، البتہ فرد معین کا تذکرہ کیے بغیر کام چل جاتا ہو تو چلا دیجیے۔ مثلا میرا بیٹا شراب پیتا ہے کہنے کے بجائے یوں کہہ دیجئے کہ میرا ایک رشتہ دار شراب پیتا ہے۔ اگر نام وغیرہ بتانا ضروری ہو یا خود اپنی ہی خامیاں بیان کیے بغیر چارہ نہ ہو تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس طبیب یا عامل ہی کو بتایا جائے، بلا حاجت کوئی بھی دوسرا فرد وہ باتیں سننے یا جاننے نہ پائے۔ بڑے ڈاکٹر عموماً اپنے کمرے میں الگ بلا کر مریض سے احوال سنتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں ان کی اکثریت اس موقع پر تعاون کے لیے بے پردہ عورت ساتھ رکھنے کا گناہ کرتی ہے۔ چند بار مجھے جب ایسا اتفاق ہوا ہے تو رازداری کی گفتگو نہ ہونے کے باوجود نگاہوں کی حفاظت کی خاطر درخواست کر کے عورت کو کمرے سے باہر بھجوا دیا ہے۔ ہر ایک کو حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ روحانی علاج کے بستے پر رازداری کا طریقہ۔ سوال: دعوت اسلامی کی مجلس روحانی علاج کی طرف سے ملک و بیرون ملک روحانی علاج کے بے شمار بستے لگائے جاتے ہیں۔ دکھیارے لوگ قطار لگا کر اپنے مسائل بتا کر فی سبیل اللہ علاج حاصل کرتے ہیں۔ ان میں یقیناً راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو الگ سے وقت دینا ہمارے بس کا روگ نہیں، کوئی حل بتا دیجئے۔ جواب: روحانی علاج کے ذریعے شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت بے شک بہت بڑی سعادت ہے، مگر اس مدنی کام اور ہر عمل کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مستحب کام کے لیے گناہوں بھرے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے رہیں، لوگوں تک آواز نہ پہنچے۔ اس کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کرنا ضروری ہے۔ مثلا بستے کے سامنے اتنے فاصلے پر کوئی رکاوٹ رکھ دی جائے جہاں تک آواز نہ جا سکے، جس کی باری ہو اسی کو قریب بلایا جائے۔ پریشانیاں سننے کے لیے صرف ایک فرد ہو جو کہ خوف خدا کا حامل اور مسلمانوں کے رازوں کا امین ہو۔ بلا اجازت شرعی اس کا کوئی معاون ہرگز قریب نہ رہے۔ نیز درج ذیل مضمون کا بینر یا بورڈ بنوا کر حتی الامکان بستے کے عین اوپر کی جانب اس طرح لگا دیا جائے کہ قطار میں موجود ہر فرد بآسانی پڑھ سکے۔ نیز وقتاً فوقتاً اس مضمون کا اعلان بھی کیا جاتا رہے۔ مضمون یہ ہے: کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ لوگوں کو بغرض علاج
مجبوراً راز بھی بتانے پڑتے ہیں، لہذا بستے پر ہونے والی گفتگو کو سننے سے دوسرا آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے حالانکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں یا اس بات کو چھپانا چاہتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو دوسروں کی خفیہ بات چھپ کر سنے اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا گرم کر کے انڈیلا جائے گا۔ حدیث بالکل ظاہر پر ہے، اس میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں، واقعی اسے قیامت میں یہ عذاب ہوگا کہ یہ بھی راز و نیاز کا چور ہے۔ حدیث پاک کی شرح بورڈ یا بینر میں نہ ڈلوائیں کہ یہ مضمون کافی طویل ہو جائے گا۔ ہاں، ہینڈ بل وغیرہ میں شامل کرنے میں مذائقہ نہیں۔ ڈاکٹروں اور عاملوں وغیرہ کے لیے سوال: دوسروں کی موجودگی میں ڈاکٹروں، حکیموں، عاملوں، سماجی کارکنوں اور سیاسی رہنماؤں کو بھی ضرورتاً اپنے راز بتانے پڑتے ہیں، اس سلسلے میں بھی کچھ مدنی پھول دے دیجیے۔ جواب: ہر مسلمان کو چاہیے کہ خود بھی گناہوں اور ان کے اسباب سے بچے اور اپنی مقدور بھر دوسروں کو بھی بچائے، لہذا ان صاحبان کو بھی ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی کہ ایک کا عیب دوسرا نہ سن پائے۔ یہ حضرات بھی اگر مناسب خیال فرمائیں تو اپنے یہاں مذکورہ بورڈ یا بینر لگوائیں اور اس میں لفظ بستے پر کی جگہ اپنی ضرورت کے الفاظ، مثلا پیر صاحب سے، بابا جی سے، ڈاکٹر صاحب سے، حکیم صاحب سے وغیرہ کی ترکیب فرما لیں۔ غیبتوں سے بچوں، چغلیوں سے بچوں، ہو نگاہ کرم تاجدار حرم، بد کلامی نہ ہو یا وہ گوئی نہ ہو، بولوں میں کم سے کم تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبت کی 12 جائز صورتیں۔ نمبر 1، بد مذہب کی بد عقیدگی کا بیان۔ نمبر 2، جس کی برائی سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو دوسروں کو اس سے بچانے کے لیے بقدر ضرورت صرف اسی برائی کا تذکرہ، مثلا جو تاجر دھوکے سے ملاوٹ والا مال بیچتا ہو، اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس کے اس ناقص مال کی نشاندہی کرنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا فاجر کے ذکر سے بچتے ہو؟ اس کو لوگ کب پہچانیں گے؟ فاجر کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جو اس میں ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ نمبر 3، مثلا کاروباری، شراکت داری یا شادی وغیرہ کے لیے مشورہ مانگنے پر جس کے بارے میں مشورہ مانگا گیا ہے اس کے اگر ایسے عیوب معلوم ہیں جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو ضرورتاً صرف وہی عیوب بتانا۔ نمبر 4، قاضی یا پولیس سے انصاف کے حصول کے لیے فریاد کرتے وقت کہ فلاں نے چوری کی، ظلم کیا وغیرہ۔ نمبر 5، جو اصلاح کر سکتا ہو اس سے صرف اصلاح کی نیت سے شکایت کی جا سکتی ہے، مثلا مرید کی پیر سے، بیٹے کی باپ سے، بیوی کی شوہر سے، رعایا کی بادشاہ سے، شاگرد کی استاد سے شکایت کی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، فتویٰ لینے کے لیے نام لے کر برائی بیان کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ مفتی سے بھی اشارتاً یعنی زید بکر میں دریافت کرے۔ پہچان کے لیے ضرورتاً گونگا، بہرا وغیرہ کہنا۔ نمبر 7، کسی کے جسمانی عیب مثلا اندھا، موٹا وغیرہ صرف پہچان کے لیے کہنا جبکہ وہ اس علامت سے معروف یعنی پہچانا جاتا ہو، اگر بغیر عیب ظاہر کیے بھی پہچان ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ نام کے ساتھ عیب کا تذکرہ نہ کرے، مثلا زید موٹا ہے مگر نام ماں ولدیت بتانے یا کسی اور علامت سے ترکیب بن سکتی ہے
تو اب موٹا کہنے سے بچے۔ چنانچہ ریاض الصالحین میں ہے مثلا کوئی شخص عارج یعنی لنگڑے، اصم، بہرے، اعمیٰ، اندھے، احول، بھینگے کے لقب سے مشہور ہے، تو اس کی معرفت و شناخت یعنی پہچان کے لیے ان اوصاف و علامات کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے، مگر تنقیص یعنی خامی بیان کرنے کے ارادے سے ان اوصاف کے ساتھ تذکرہ جائز نہیں۔ اگر خامی بھرے لقب کے بغیر پہچان ہو سکتی ہو تو بہتر یہ ہے کہ لقب بیان نہ کرے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت 312 صفحات حصہ 16 صفحہ 178 پر ہے۔ بعض مرتبہ محض پہچاننے کے لیے کسی کو اندھا یا کانا یا ٹھنگنا یا لمبا کہا جاتا ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ جو کھلم کھلا برائی کرتا ہو اس کی غیبت۔ نمبر 1، کھلم کھلا لوگوں سے مال چھین لینے، علل اعلان شراب پینے، داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے وغیرہ وغیرہ علانیہ گناہ کرنے والے کہ جن کو ان گناہوں کے معاملے میں لوگوں سے حیا نہ رہی ہو، ان کی صرف ان باتوں کا تذکرہ کرنا۔ نمبر 9، ظالم حاکم کے ان مظالم کا بیان کرنا بھی جائز ہے جو کھلم کھلا کرتا ہو۔ ہاں، ظالم بھی جو برا عمل چھپ کر کرتا ہو اس کا بیان غیبت ہے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت 312 صفحات حصہ 16 صفحہ 177 پر ہے۔ جو شخص علانیہ برا کام کرتا ہے اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے، اس کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں، مگر اس کی دوسری باتیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کو ذکر کرنا غیبت میں داخل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے حیا کا حجاب اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں۔ اے عاشقان رسول، حضرت علامہ سید مرتضی زبیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رہے اس سے یعنی علل اعلان جرم کرنے والے کے اس جرم کے تذکرے سے صرف لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہو۔ ہاں، جس شخص نے اپنا غصہ یا بھڑاس نکالنے یا اپنے نفس کا انتقام لینے کے لیے فاسق معلن کی مذموم صفات کو بیان کیا وہ گناہگار ہے۔ نمبر 10، بطور افسوس کسی کی برائی بیان کرنا۔ کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی برائی افسوس کے طور پر بیان کی کہ مجھے نہایت افسوس ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے، یہ غیبت نہیں، کیونکہ جس کی برائی کی اگر اسے خبر بھی ہو گئی تو اس صورت میں وہ برا نہ مانے گا۔ برا اس وقت مانے گا جب اسے معلوم ہو کہ اس کہنے والے کا مقصود ہی برائی کرنا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اس چیز کا اظہار اس نے حسرت و افسوس ہی کی وجہ سے کیا، ورنہ یہ غیبت ہے، بلکہ ایک قسم کا نفاق اور ریا اور اپنی مدح سرائی یعنی اپنے منہ اپنی تعریف ہے، کیونکہ اس نے مسلمان بھائی کی برائی بیان کی اور ظاہر یہ کیا کہ برائی مقصود نہیں، یہ نفاق ہوا، اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ یہ کام میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے برا جانتا ہوں، یہ ریا ہے۔ اور چونکہ غیبت کو غیبت کے طور پر نہیں کیا، لہذا اپنے کو صلحاء یعنی نیک بندوں میں سے ہونا بتایا، یہ تزکیہ نفس اور خود ستائی یعنی اپنے منہ اپنی تعریف ہوئی۔ اس جزیے کا یہ مدنی پھول قابل غور ہے کہ بیان کرنے میں اظہار افسوس کا انداز ایسا ہو کہ جس کی غیبت کی گئی اس کو پتہ چل بھی جائے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بیچارہ میری کوتاہی کی وجہ سے غم زدہ ہوا، اس لیے اس نے محض افسوس کے طور پر یہ بات کی ہے، میری برائی کرنا مقصود نہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر زبان کھولنے کی ضرورت ہے، محض زبردستی کے افسوس کی کیفیت پیدا کر لینا کافی نہیں۔ غیبت کا عذاب سہا نہ جا سکے گا۔ بطور افسوس غیبت کرنے سے بچنے ہی میں عافیت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ غیبت جائز ہونے کی افسوس والی صورت میں غیبت کے گناہ میں جا پڑنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے،
کہ عام آدمی کے لیے حقیقی افسوس اور اصل غیبت میں فرق کرنا بے حد مشکل ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض متکلمین رحمت اللہ علیہم یعنی علم کلام کے ماہرین علماء فرماتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کا ذکر کرنا جس سے سامنے والے کی تخفیف یعنی تحقیر و تذلیل ہوتی ہو، یہ اس وقت غیبت ہوگی جبکہ اس سے اس کی عزت کو نقصان پہنچانے اور برائی بیان کرنے کا ارادہ کرے، اور ہاں اس کے عیب کو افسوس کے طور پر ذکر کرنا غیبت نہیں کہلائے گا۔ یہ لکھنے کے بعد حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں امام سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں جو ان علماء کرام رحمت اللہ علیہم نے بیان فرمایا ہے اس میں عظیم خطرہ ہے، کیونکہ اس میں یعنی میں تو بطور افسوس غیبت کر رہا ہوں، میں اس بات کا گمان ہے کہ لوگوں کا اس طرح کرنا یعنی اپنے خیال میں افسوس کے لیے غیبت کرتا ہوں سمجھنا بے احتیاطی کی صورت میں ان کو اس بات کی طرف لے جائے گا جو محض گناہ بھری غیبت ہے، لہذا اس کا بالکل ترک کر دینا یعنی بطور افسوس کسی کی غیبت نہ کرنا تقوی کے زیادہ قریب اور زیادہ احتیاط پر مبنی ہے۔ حدیث کے راویوں، مقدمے کے گواہوں اور مصنفین پر جرح یعنی ان کے عیوب کو ظاہر کرنا، مرتد اور کافر حربی کی برائی بیان کرنا، اب دنیا میں تمام کافر حربی ہیں، یہ بیان کرتا تمام صورتیں بظاہر غیبت ہیں اور حقیقت میں گناہوں بھری غیبت نہیں، اور ان عیوب کا بیان کرنا جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، خوب انسان کو کرتی ہے رسوا جب زبان بے لگام ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ کافر اور مرتد کی غیبت کے احکام۔ اے عاشقان اولیاء، ذمی کافر کی غیبت ناجائز اور حربی کافر اور مرتد کی جائز ہے۔ آج کل دنیا کے تمام یہودی، کرسچن اور ہر کافر حربی ہے، مگر پرانے دور میں جبکہ مسلمانوں کا غلبہ تھا اس وقت ذمی کافر بھی پائے جاتے تھے، ان کو تکلیف دینا، ان کی غیبت کرنا ناجائز تھا، جیسا کہ شاہ ابرار ہم غریبوں کے غم خوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، جس نے کسی یہودی یا نصرانی کو تکلیف دے بات کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ذمی کافر اس مخصوص کافر کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت کو اپنے تحفظ کے لیے جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرے، چنانچہ تفسیر نعیمی میں ہے جزیہ یعنی وہ شرعی محصول ٹیکس جو حکومت اہل کتاب یہود و نصارہ سے ان کے جان و مال کی حفاظت کے بدلے وصول کرے۔ دے غیبت سے تہمت سے نفرت خدایا کہ بے شک ہے ان میں ہلاکت خدایا، میری ذات سے دل دکھے نہ کسی کا، ملے مجھ سے سب کو مسرت خدایا۔ غیبت کی تواکاریہ کی قسط بنام کس کس کو عیب بتا سکتے ہیں، ختم ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان کی دنیاوی مصیبت کو دور کرے گا اللہ پاک قیامت میں اس کی مصیبت دور کرے گا، جو مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ پاک اس کے دنیا و آخرت کے عیوب چھپائے گا۔ اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔